تو اب آپ کے ذمے یہ ہوگا کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ عقل سے ماورا دعویٰ نہیں ہے. تو اب ہوا یہ کہ تمام پیغمبروں نے ایک دعویٰ کیا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی. وہ پیغمبر سچے تھے, لیکن لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ پیغمبر بے شک سچے ہوں, انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, لیکن یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی کہ مٹی سے دوبارہ انسان بن کیسے جائے گا. تو قرآن اس پہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ عقل سے بالا تر نہیں ہے, کیونکہ اس سے زیادہ عجیب کام ہم پہلے کر چکے ہیں. وہ نہ ہوئے ہوتے پھر عقل سے بالا تر ہوتا, اس سے بھی زیادہ عجیب عجیب کام ہو چکے ہیں, بھول گئے ہو تم. اللہ فرماتے ہیں کہ لخلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے تمہیں دوبارہ پیدا کرنے سے. جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم کسی چیز کو بنانا مشکل. جس سائنسدان نے پہلی دفعہ روبوٹ بنائے وہ توڑ کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ اب وہ سائنسدان دعویٰ کر رہا ہے میں دوبارہ بناؤں گا, آپ کہہ رہے ہو ساڑی عقل وچ نہیں آندا. جاپان کے سائنسدان سے آپ پنجابی میں بات کر رہے ہو, وہ کہہ رہا ہے بھائی چنگ پونگ کر کے سمجھا رہا ہے کہ میں نے یہ روبوٹ بنایا نا, میں اس کو کھول رہا ہوں اسکرو سے, پورا کھول کے میں دوبارہ جوڑ دوں گا. آپ کہہ رہے ہو بھائی دعویٰ کرنے والا تو سچا ہے, جاپانی ہے, جھوٹ نہیں بولتے, لیکن یہ بات ساڑی عقل وچ بولو نا نہیں آ رہی. یار اتنی پیچیدہ مشین توڑ کے دوبارہ کیسے بنا دو گے؟ بھائی یہ نہیں آ رہا میری سمجھ میں. تو کہے گا کم بخت پہلی دفعہ جب میں نے بنایا ہے بھائی وہ آ گیا سمجھ میں تیرے ہیں, یا تو یہ بول پہلی دفعہ بھی نہیں بنایا ہی نہیں ہے. پہلی دفعہ پیدا ہونے کو تو مان رہا ہے کیونکہ وہ تو دیکھ رہا ہے. تو جو اس کو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ جب بنانے کا دعویٰ کرے گا تو یہ تمہاری عقل میں اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب اس کھوپڑی میں تمہیں عقل ہے ہی نہیں, اس لیے نہیں آ رہا. کوئی چیز ہوگی تو آئے گا نا اس میں. جب کھوپڑی میں عقل ہی نہیں ہے تو اس میں آئے گا کیسے؟ تو اللہ یہی بتاتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو نا یہ مردے مٹیوں کے گل سڑ کے ختم اور یہ کوئی کھاد بن جاتا ہے, کوئی پودوں کی کھاد بن جائے, کوئی جانوروں کی خوراک بن گیا, یہ دوبارہ وسیم بھائی کیسے زندہ ہوں گے, ستار بھائی کیسے زندہ ہوں گے, اور سلیم کباڑیا مر کے ختم, ہڈیاں بوسیدہ ختم, کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں فرسٹ ٹائم کیسے ہو گئے؟ یہ جو اربوں انسان دنیا میں پھیل گئے اتنے پیدا ہو کے, یہ کیا عقل میں آتا ہے؟ کتنا عجیب پروسیس ہے. ارے میں کہتا ہوں دیکھو ہم نے اپنی پیدائش تو بھول جاتے ہیں نا, اپنے بچوں کی جب پیدائش ہوا کرے نا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جائے فوراً, خدا کی قسم یہ اتنی عجیب دلیل ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جسے ایک ایک پل کی خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور روٹی سے دودھ بنانا شروع کر دیتا ہے. وہ ماں روٹی کھا رہی ہے, جب تک اسے پریگننسی نہیں ہوتی روٹی کھائے گی, ماں کا بلڈ بنے گا اور کچھ بھی نہیں. جہاں پریگننسی ہوئی اسی روٹی سے بچے کی ٹانگیں, آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر. یہ روٹی کو بنا کے دکھاؤ, کسی لیبارٹری میں لے جاؤ, اس روٹی سے دل بناؤ. کیا سسٹم ہے بھائی. اور وہ بنتا 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 جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا, اب روٹی کو اتنی عقل ہے کہ فوراً اس سے دودھ بنانا ہے. جیسی ماں ایک روٹی کھائے گی نا فوراً چھاتیوں میں دودھ بھر جاتا ہے. کیا جب چاہتا ہے روٹی سے آنکھ پیدا کر دیتا ہے, جب چاہتا ہے روٹی سے دانت بنا دیتا ہے, جب چاہتا ہے اسی گندم سے خون بنا دیتا ہے, جب چاہتا ہے اسی گندم سے دودھ بنا دیتا ہے اور دودھ کو چھاتیوں میں پہنچا دیتا ہے. اور اس روٹی سے جو بچے کا دماغ بنایا اس اللہ نے, اس دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا. یہ اسی روٹی سے اس نے اس دماغ میں ڈال دیا. بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے, دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. او بھائی یہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو عقل میں آ جائے آرام سے. اللہ فرماتے ہیں پھر بھی تم دیکھ کے مان رہے ہو, تو اس میں کیا جا رہا ہے کہ میں دوبارہ بولوں گا زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاؤ؟ اس میں کیا جا رہا ہے؟ کتنا ٹائم لگے گا مجھے؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. انسان کا بچہ بننا دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. روٹی کھانا بہت آسان ہے. ابھی دیکھو کھانے لگے گا نا فوراً کھا لیں گے. روٹی کے بارے میں غور کرنا جو ہے نا کہ یہ کر کیا رہی ہے اندر جا کے, یہ غور کرنا بولتے کیوں نہیں, بہت مشکل. ڈاکٹر تو غور کر لے گا لیکن وہ کسی اور اسٹائل سے غور کرے گا. روٹی میں کتنے کاربوہائیڈریٹ ہیں اور کتنا وہ نشاستہ, اور روٹی کیا, یہ نہیں. قدرت کی شاہکار اور قدرت کے کمالات کو سوچنے کے لیے سائنسدان بھی تیار نہیں ہے. اس کو صرف کھانے سے مطلب اور ریسرچ سے مطلب. اس کی ریسرچ کا دائرہ کار یہاں تک ہے, بنانے والے پہ ریسرچ نہیں کرے گا. تو بنانے والے سے غرض ہی نہیں ہے.
بلکہ اس پہ الٹا بحث کرے گا کوئی بنانے والا ہے بھی کہ نہیں ہے. تبھی تو الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے آخرت میں. لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ سائنسدان اتنی انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں, آپ ان کو کہتے ہو آخرت میں لٹکے ہوئے ہوں گے. تو میں ان سے کہتا ہوں میری خدمت کر رہے ہیں تو میری تو کوشش ہوگی کہ نہ لٹکیں, لیکن جو لٹکانے والا ہے اس کے لیے بولو بھائی کچھ بھی نہیں کر رہے. صحیح ہے نا, نہیں آ رہی سمجھ میں. بھائی لٹکائے گا تو اللہ نا, تو اللہ کہے میرے لیے تو, میرا تو انکار کر کے آئے ہو کمبختو, تو مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ جنت جہنم تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے, تو جو اللہ کے لیے کچھ کرے گا تو اللہ دے گا, جو نہیں کرے گا تو اللہ کہے گا بھائی تم نے جس کے لیے کیا اس نے پیسے دے دیے نا, عزت دے دی, نوبل انعام دے دیا, نوبل پرائز مل گیا, جاؤ عیش کرو, مجھ سے کیا مانگنے آئے ہو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ارے آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے تھے, سارا دن آپ نے کام کیا دوسری کمپنی کے لیے ہیں, اب باس سے آ رہے ہو تنخواہ لینے کہ میں اتنا کام کر رہا ہوں, اوور ٹائم بھی لگایا, یار میں نے اتنی انسانیت اتنی خدمت کی کمپنی کو, میں نے دن دگنی رات چوگنی ترقی دی, اور یار مجھے جاب سے نکال رہے ہو. کہے گا جس کے لیے کی وہ تمہیں جاب پہ رکھے گا, ہیں میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو میں تمہیں نکال دوں گا. کام اس کے لیے کیا ہے اور تنخواہ بولو نا مجھ سے مانگ رہے ہو. دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ ارے وسیم بھائی کی خدمت کی, پیسے سلیم سے مانگ رہے ہیں, دے گا سلیم؟ ہیں بھائی کوئی سلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو بتائیں, کوئی ہیں سلیم بھائی؟ ان سے ڈائریکٹ پوچھتا ہوں, ایسا نا وہ دے دیں پھر سارا بیان کا بیڑا ہی غرق ہو جائے, وہ کہیں میں تو دے دوں گا. تو جو اللہ کے انکار کر رہے ہیں, فزکس کیمسٹری بایولوجی بس میڈیکل سائنس اور خلاؤں میں سیارے بھیجے جا رہے ہیں, اسی کو انسان نے سب کچھ سمجھ لیا ہے. تو اللہ تو سب سے پہلے کہے گا کہ کائنات تو مسخر میں نے کی نا تمہارے لیے, میں نے کی, تو میں کہاں ہوں اس پوری تحقیق میں, مجھے تو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. اس لیے مرنے کے بعد میرے بھائی کوئی فزکس کیمسٹری کی کتاب آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی. صاحب پروفیسر سارے وہی مٹی, پھر اللہ زندہ کرے گا. اور اللہ کیا فرماتے جب مرنے کے بعد آتے ہو نا, فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اسی طرح اکیلے آ گئے جیسے پیدا اکیلے ہوئے تھے, بنانے میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا. آج قبر میں آئے بھی کیسے ہو؟ کلے اکیلے. سارے شاگرد اور وہ جتنے نعرے لگانے والے نوبل انعام دینے والے کہاں رہ گئے پیچھے. تو اب بتا میرے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ تو جو قرآن کے جو دلائل ہیں نا وہ اصل میں دلائل نہیں ہوتے. یہ جو اس قسم کے دلائل قرآن دیتا ہے, دلائل تو یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ ایسا ہوگا, تو جب اللہ بتا رہا ہے تو ہوگا نا, یعنی اللہ کا خبر دینا. جیسے کوئی سائنسدان کہہ رہا ہو کہ میں نے یہ مشین فرسٹ ٹائم بنائی ہے, اب میں نے توڑ تاڑ دی ہے, لیکن میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ میں دوبارہ بناؤں گا اور میں وعدہ کرتا ہوں. تو اگر وہ سچا آدمی ہوگا تو ہمارے لیے دلیل ہوگی, بھائی یہ وعدہ کر رہا ہے کہ یہ بنائے گا. ماتے ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے تمام پیغمبروں کے ذریعے یہ پیغام انسانوں کو پہنچایا کہ موت کے بعد فنا نہیں ہے. اور ویسے اگر عقل استعمال کرو نا صحیح, تو ہونی بھی نہیں چاہیے فنا, کیونکہ پھر تو بڑی اندھیر نگری ہے, پھر تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ تو ہم پیدا ہی غلط ہوئے ہیں. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ ایک آدمی ظلم پہ ظلم کرتا چلا جائے. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہزاروں انسانوں کو قتل کیا, ان کی زندگیاں عذاب بنا دی, معصوم بچوں کو قتل کیا. کشمیر میں ہوتا نہیں ہے ظلم؟ ہوتا ہے دنیا بھر میں بہت ساری جگہیں جہاں ظلم ہو رہا ہے. اس کا مطلب, اور ایسے ظالموں کو تو حکومت کیا کرتی ہے؟ پروموٹ کرتی ہے, کیونکہ حکومت کے کہنے پہ یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مرنے کے بعد ظالم اور مظلوم کیا ہو گئے؟ برابر. او بھائی یہ تو دنیا کی کسی گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا کہ قانون کو توڑنے والا اور قانون کو فالو کرنے والا دونوں سے گورنمنٹ ایک جیسے معاملات. کسی گورنمنٹ میں جو ٹیکس دینے والا ہے اس کو بھی کوئی سہولت نہیں مل رہی, اور جو ٹیکس نہیں دینے والا اس کو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ انعام دے رہی ہے. تو یہ دھاندلی ان کرپٹ حکومتوں میں نہیں ہوتی, تو اللہ کے ہاں ایسی دھاندلی کیسے ہو سکتی ہے؟
اردو میں اس سے زیادہ سمجھانے کی ہمارے اندر طاقت، بولو بھائی، نہیں. تو یہی بات قرآن نے بیان کی ہے. فرمایا کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، جو متقی ہے نا، پرہیزگار، روحانی ٹوپی ڈرامے نہیں، جن چڑیل بھوت بھگانے والے نہیں، تعویذ گنڈے والے نہ لوگ، کیونکہ متقی ان کو سمجھتے ہیں کمبختوں کو. ارے متقی سالہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا جماعت میں. ایسے ایسے پیر میں جانتا ہوں کمبخت ایک ٹائم کبھی زندگی میں ان کو مسجد میں نہیں دیکھا. لوگ کہہ رہے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. یار یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اس کو متقی بولتے ہیں؟ سب سے پہلے تقوی میں کیا ہے؟ نماز، توحید کے بعد. جو کمبخت جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا نا پابندی سے، وہ متقی ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو پرہیزگار لوگ ہیں نا، جو گناہوں سے بچنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس عیش کے باغات ہیں. تو یہ جب دوبارہ زندگی ہوگی تو کیا ملے گا؟ کیا اللہ جس کو عیش کہہ رہا ہو وہ کیسا عیش ہوگا میرے بھائی؟ اس کے عیش و عشرت کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اب اللہ نے یہ ہے اسلام کی موٹیویشن. تبھی اسلام میں عمل کو چھپایا جاتا ہے، کیونکہ جب دنیا کے لیے نہیں کر رہے تو اس کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں اسلام نہ ہو وہاں کیا تھوڑا جاتا ہے، بتایا زیادہ جاتا ہے، کیونکہ بدلہ پبلک سے چاہیے. بدلہ کس سے چاہیے؟ پبلک سے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی بڑے جلیل قدر تبع تابعین میں سے ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے بھی ہیں. راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا. اچھا یہ کیا کرتے تھے؟ میں نے کئی بار ان کا واقعہ بیان کیا. 4 مہینے تجارت. 4 مہینے کیا کرتے تھے؟ تجارت، تاکہ بیوی بچوں کے لیے 8 مہینے کا. یہ نہیں کہ شادی نہیں کرو، کیونکہ جہاد بھی کرنا ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے، تو اب شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تھوڑے خرچے میں تو مجاہدین کا گزارا. ایک کلے آدمی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو پان گٹکے سے بھی گزارا کر لیتا ہے. ادھر بیٹھ گیا، اس نے 2 نوالے کھلا دیے. کلے آدمی کو نہ گھر چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے اسے. تو اب عبداللہ ابن مبارک ہماری جگہ ہوتے تو سوچتے بھائی میں نے علم حاصل کرنا ہے، پہلے اچھی سی ایجوکیشن ہو جائے گی ایکچولی، پھر اس کے بعد میں نے جہاد بھی کرنا ہے. تو ایکچولی جب یہ سارے کام سے فارغ ہو جاؤں اور اتنے سارے ملک فتح ہو جائیں اور ایکچولی ایجوکیشن، پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ ٹوپی ڈرامہ. وہی جو 40 سال میں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں چھوڑو، 2-4 سال رہ گئے، بیوہ نہیں کرو کسی جوان عورت کو بلا وجہ. لیکن یہ اسلاف تھے، قرآن و سنت کو جانتے تھے نا کہ بھائی یہ تو سب کچھ ساتھ ساتھ ہی ہوگا، ایجوکیشن بھی، تعلیم بھی، بچے بھی. پھر جو مسائل پیدا ہوں گے ان کے حل کے لیے سوچیں گے. تو اتنے بڑے بڑے علامے بن گئے شادی کرنے کے بعد، بچے پیدا ہونے کے بعد بھی، کیونکہ زندگی کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ مینج. جو مینجمنٹ نہیں ہے نا تو کمبخت یا تو پڑھے گا تو کتابی کیڑے کی طرح پڑھ کے پاگل بن جائے گا، وہ پھر بڈھا ہو جائے گا. پھر اور لڑکیاں تو یہ بہت ہی کر رہی ہیں. پہلے کیا ہے، فون آیا نا، کئی تو 1.5-2 سال ہو گئے ہوں گے، خاتون کا فون آیا کہ وہ میرے رشتے نہیں آ رہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی ہوں ایکچولی میں ایجوکیشن میں پڑھ رہی تھی تو اس وقت میرے بہت رشتے آ رہے تھے، لیکن پہلے میں اپنی تعلیم کمپلیٹ کروں گی. اور وہی جو ٹوپی ڈرامے میڈیا سکھا رہا ہے، شادی ہو گئی تو بچے ہو جائیں گے، ایجوکیشن. تو اب میری جو ایج اتنی ہو گئی ہے، جتنی انہوں نے بتائی تو 10 تو پلس کر لو اس میں، لیکن جتنی بتائی وہ بھی ماشاءاللہ کافی شاندار ایج تھی. تو میں نے کہا اب اس ایج میں فرشتے آنے کا چانس ہے. ان کو تو نہیں کہا، دل اور خراب ہوتا بیچاری کا. فرشتے آنے کا چانس ہے، رشتے آنے کا چانس. بولا بھائی نہیں. تو مجھے کہنے لگی آپ لوگوں کو ترغیب دیں بیان میں. اللہ تعالیٰ اس بیچاری خاتون کو مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، ہم سے اچھی ہی ہوگی بیچاری. آزمائشیں ہیں نا، مس گائیڈنس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے نا. ماں باپ صحیح گائیڈ نہیں کرتے، معاشرہ گائیڈ نہیں کرتا، میڈیا گائیڈ نہیں کرتا، تو زندگیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ برباد. وہ ایجوکیشن اب ایجوکیشن تو ہو گئی ہے، ایج تھوڑی سی کیا ہو گئی؟ زیادہ. اب جب زیادہ ہوئی تو اب 2 مسئلے کھڑے ہو گئے. نمبر 1، آپ کو رشتہ ایسا چاہیے جس کے پاس کم از کم اس لیول کی ایجوکیشن ہو. اب میٹرک والا نہیں چلے گا.
اب اس لیول کی ایجوکیشن والے کو کیا چاہیے؟ 22-23 سال کی 2 دانت کی چاہیے اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ قربانی کے لیے 2 دانت کا بچڑا چاہیے, حالانکہ 3 دن میں کھا پی کے کیا ہو جاتا ہے, ختم. اور بچیا بھی 2 دانت کی, بچڑا بھی 2 دانت کا, 4 پہ بھی لوگ نہیں آتے. تو شادی کے لیے 2 دانت کی نہیں چاہیے. اب یہ باتیں میں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار کیسی الٹی الٹی باتیں کر رہا ہے. بھائی آپ کی اپنی مینٹل کو جو دماغ میں آپ کے بھرا ہوا ہے نا وہ بیان کر رہا ہوں. آپ کو آپ کی جو سوچ ہے نا وہ بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا اب کیا ہوگا کہ اب ایجوکیشن آپ کے پاس ہے, اچھی جاب کریں, ہنسی خوشی زندگی گزاریں. رشتوں کی تو وہ بھرمار ہے وہ ان کے پاس, وہ لڑکیوں کی نا. اور پھر چلو اب ہو گیا, اب میں کہتا ہوں کہ دوسری شادی والا اچھا رشتہ مل جائے گا آپ کو. نہ 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 دوسری پہ نہیں جانا, تو بیٹھو پھر موج کرو. پھر وہ کہتی ہیں آپ لڑکوں کو سمجھائیں کہ وہ بڑی عمر کی لڑکیوں سے بھی کر لیا کریں شادی. میں نے کہا آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں پہلے, اور جب وہ آپ کی جتنی ایج کی لڑکی سے شادی کر رہا ہو نا تو اس کو کرنے دیں. سب سے پہلے کباب میں ہڈی کون بنے گا؟ آپ خود بنو گی. بھائی تجھے کیا ہو گیا, تو اچھا خاصا جوان چھڑا چھاٹ یہ کیوں کر رہا ہے تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی. تو بھائی شادی نکاح کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے. جیسے ہی بالے ہو 2 دانت کے ہوئے فوراً شادی, کمانا بھی چلتا رہے گا, ایجوکیشن بھی. ارے میں طلب علمی کے دور میں اتنا مصروف نہیں تھا جتنا اب ہوں, لیکن پھر بھی سارے کام ہو ہی رہے ہیں نا الحمدللہ, پہلے سے زیادہ اچھے ہو رہے ہیں. تو یہ سب دماغ میں مسلط کر لیے, سارے کام ایک ساتھ چلیں گے. شادی بھی ہوگی, بچے بھی ہوں گے, بچوں کی تعلیم بھی ہوگی, اپنی بھی تعلیم ہوگی, کاروبار بھی ہوگا, بزنس بھی ہوگا, کمانا بھی ہے, کھلانا بھی ہے, پھڈے بھی ہے, سلو بھی ہے, لڑائیاں بھی, سب کچھ ہوگا. جب بچے ہوں گے, گھر والے ہوں گے تو پھڈے بھی ہوں گے, پھڈے بھی ہوں گے, لڑائیاں بھی ہوں گی, سلو بھی ہو گیا, یہ بھی ہوگا, ڈپریشن بھی ہوگی, ٹھیک ہے نا, خوشیاں بھی ہوں گی, سب کچھ ایک ساتھ ہوگا. جس نے یہ کہا نا پہلے یہ پھر یہ, وہ بیچارہ تو خیر کہاں سے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی, کیونکہ پہلے تو اسلاف میں تھا کہ جلدی شادی کرنی ہے, اب جب شادی ہوگی تو ظاہر ہے مالی مسائل تو کھڑے ہوتے ہیں, خرچہ تو اب بیگم آ گئی, بچے بھی ہوتے ہیں چلے جا رہے ہیں. تو پھر انہیں ترتیب کیا بنائی, 4 مہینے بزنس. میں آپ کو ریٹن میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, نکاح کرو اور یہ ارادہ کرو 4 مہینے صرف کیا کرنا ہے, بزنس. بے شک آپ کو کوئی بزنس نہیں آتا, 2-4 سال دھکے کھاؤ گے, نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ. کماؤ پوت جو ہے نا, جس کو جاب کرنے والا کہتے ہیں, یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے. یہ انگریز جب ہندوستان میں آیا اس کو افراد چاہیے تھے, اس کے پاس افراد نہیں تھے نا, تو اس کو ملازمتوں کے لیے بندے چاہیے تھے. انہوں نے ہمیں تجارتوں سے ہٹا کے کہاں لگا دیا, کلرک بنا دیا کسی کو, ٹھیک ہے نا, کسی کو کچھ بنا دیا, کسی کو کچھ بنا, اور 1.5-2 لاکھ کوئی مینیجر بنا دیا. تو اس کو اب مینیجر کا ساری نالج سے فائدہ کون اٹھاتا ہے, وہ جس کی فیکٹری ہے یا جس کا بزنس ہے. ہو سکتا ہے وہ انگوٹھا چھاپ ہو, پیسہ آئے گا نا تو مینیجر MBA لڑکے ملازم ہوں گے آپ کے, پیسہ نہیں آئے تو خود MBA بن کے کسی جاہل کی ملازمت کرو گے. کیا کریں یار, کوئی ڈنڈا منڈا ہونا چاہیے صرف دکھانے کے لیے. اب یہ ٹاپک چینج ہوتے ہیں نا, تو جس ٹاپک میں گھستا ہوں اس کو اگر ادھورا چھوڑ دوں تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. دیکھو آپ پڑھو ضرور, پڑھنے کا مقصد آپ کا نالج ہونا چاہیے. جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ معاشرے میں اچھا سروائیو کر سکتا ہے, لوگوں کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے, وہ بہت سی غلطی ہو, اس نیت سے پڑھو. پیسہ کمانے کے لیے اگر پڑھتے ہو تو بے وقوف ہو. پیسہ صرف کس میں رکھا ہے اللہ نے, تجارت میں رکھا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اپنی اولاد کو بزنس دے کے جاؤ, فری پھوکٹ میں تمہاری جگہ آ کے تم سے 2 ہاتھ آگے نکل جائیں گے. آپ ڈاکٹر بنے, اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا کے جاؤ گے نا تو اس کو اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی جتنی آپ نے کی ہے, وہ 0 سے شروع ہوگا. لیکن بزنس دے کے جاؤ گے تو جو آپ کا آخری اسٹیپ ہوگا بچے کا وہ پہلا ہوگا, اور 3-4 نسلوں کے بعد خود سوچ لو کیا ہوگا. وہ سارے تجربے کر کر کے مختلف لوگوں کو پہنانا سیکھ جائیں گے. مختلف چیزیں تجارت میں پہنائی جاتی ہیں نا, یہ گائے قربانی کی خریدی, اس کو پہنا دی, یہ پلاٹ خریدا, اس کو پہنا دیا, تو وہ پہنا کے ماسٹر ہو جائیں گے کہ کس کو کس وقت کیا چیز پہنانی.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے تجارت وجارت کیا کرو, اور ایک دم سے نہیں ہو جاتا, شروع میں تو دھکے. اور تجارت کے لیے یہ بھی سوچتے ہو اتنا پیسہ کہاں سے لائیں, تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. تجارت میں تو پہنانا آنا چاہیے, ادھر سے لیا اس کو پہنا کے کمیشن لیا, پتلی گلی سے نکل لیے. ٹھیک ہے, تو پیسہ انویسٹ کرنے کی حماقت کبھی بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کو تجارت آتی نہیں ہے. 1 کروڑ انویسٹ کر کے وہ ڈوب گئے, پھر تو گئے کام سے. انویسٹمنٹ اس بزنس میں کریں جس کا آپ کو تجربہ اچھا خاصا ہو چکا ہو, اس بزنس میں انویسٹمنٹ کرو آپ, پھر فائدہ ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اچھا آپ اگر وہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ میکینک ہیں ماشاءاللہ کار کے, تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے میں بزنس کیسے کروں. بھائی آپ نے ورک شاپ کھولی ہوئی ہے, ساتھ ساتھ گاڑیاں خرید کے بیچنا بھی شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا, بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. 9 اعشار امتی فی التجارہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ روایت کی سند پہ کلام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو ساتھ ساتھ جاب کے ساتھ سائڈ میں چلاتے رہو کچھ نہ کچھ. پہنانا ہی تو ہے نا, گاڑی خریدی پہنا دی کسی کو. ٹھیک, تو اس میں آدمی محنت کرے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی وہ کیا کرتے تھے, 4 مہینے صرف اور صرف بزنس. اب یہ نہیں کہ بزنس ہی کے ہو کے رہ گیا باقی کوئی کام ہی نہیں ہے. تو 4 مہینے تجارت سے جو ارننگ ہوتی تھی وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے, بھائی اب سال بھر بیٹھ کے کھانا ہے. جیسے حج کے موقع پہ بعض لوگ 2 مہینے میں اتنا کما لیتے ہیں کہ باقی 10 مہینے بیٹھ کے کھاتے ہیں, وہ سیزن ہوتے ہیں نا ہر چیز کے. اگلے 4 مہینے وہ جہاد میں گزارتے تھے. اسلامی سرحدیں پھیل رہی تھیں اس وقت, بڑی بہادری کے جوہر دکھائے انہوں نے لڑائیوں میں. اور مزید 4 مہینے 24 گھنٹے علم, تبھی بہت بڑے محدث بنے, عربی ادب کے بہت بڑے شاعر بنے. اور یہ بچپن سے ابا کی تربیت بھی, ایک شعر کی یاد کرنے پر ابا 1 درہم دیتے تھے ان کو. بچپن میں ابا کہتے تھے, عبداللہ بن مبارک کے جو والد تھے نا, وہ کہتے تھے 1 شعر یاد کر لو 1 درہم. تو بچوں کو اسی طرح ادب سکھایا کریں. ادب سے مراد اردو ادب یا عربی ادب یا انگریزی ادب, کچھ بھی سکھا دیں. زبان پہ کنٹرول جس کو ہوگا نا وہ بہت کچھ کر لیتا ہے. سارا مسئلہ یہ بولنا نہیں آتا. رشتہ لینے گئے تھے, بولنا کیا آتا, منہ سے نکل گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, نکال دیا انہوں نے. کاروبار کر رہے ہیں, پہنانے کے لیے گئے تھے, وہ خود پہن کے آ گئے. بھائی جو بولتا ہے نا وہی, اسی کا پلہ کیا ہوتا ہے, قوت گویائی, اسپیکنگ پاور. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی بیس پہ حضرت ہارون کو نبوت ملی ہے. اللہ میاں نبوت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہتے ہیں نا, مقام ان کا بڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا افصح منی لسانا, اے اللہ بولنے کا ہنر میرے بھائی کو آتا ہے تو ان کو بھی میرے ساتھ لگا دے. اللہ نے فرمایا سنشد عضدک باخیک, تیرے بازو مضبوط کرنے کے لیے میں نے تیرے بھائی کو بھی کیا کر دیا, دعوت تیری ہوگی. زبان کس کی ہوگی, ہارون کی. تو ہارون علیہ السلام کو نبوت صرف اس لیے ملی کہ بولنا اچھا جانتے تھے. کیا ہو گیا بھائی جان, تو بولنا جو ہے نا. اچھا دیکھو, اللہ میاں نے قرآن مجید میں ایک اور مسئلہ بیان کیا. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے معاذ اللہ, نقل کفر, کے یہ فرشتے اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں ہیں. تو اللہ کو غضب آیا کہ مشرکین خود بیٹی کی پیدائش پہ نا ناک منہ چڑھاتے تھے اور زندہ دفن کر دیتے تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو اپنے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے, اور اللہ کی طرف نسبت کس کی کر دی کہ اس کی بیٹیاں ہیں, معاذ اللہ. پھر اللہ نے فرمایا اومن ينشأ فی الحلیہ وهو فی الخصام غیر مبین. عورت کی ایک کمزوری کو اللہ نے بیان کیا کہ عورت تو وہ ذات ہے جو زیورات میں پلتی ہے اور اس میں اسپیکنگ پاور مرد سے کم ہوتی ہے. فی الخصام, جب بحث کرتی ہے نا, ڈیبیٹ, تو وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا جو کس میں ہوتا ہے, مرد میں ہوتا ہے. خواتین کہیں گی اللہ میاں ہماری برائی بیان کر رہے ہیں. اللہ میاں برائی نہیں بیان کر رہے, اللہ میاں آپ کی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ارے میاں دیکھو, ایک آدمی
کہے کہ مرد کے بازو میں طاقت زیادہ، عورت کے بازو میں طاقت کم، تو کیا عورت کی انسلٹ ہو رہی ہے؟ یہ تو حقیقت ہے نا. مرد طاقت ہوتا ہے، عورت کیا ہوتی ہے بیچاری؟ کمزور. الا ماشاء اللہ کچھ اس کے برعکس بھی ہوتی ہیں. تو بعض عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں، ان میں بولنے کی طاقت مرد سے زیادہ. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ تو صحابہ سے زیادہ اچھا بول لیا کرتی تھیں، ذہانت بھی بہت سے صحابہ سے زیادہ تھی. لیکن عمومی جو ماحول ہے اللہ نے بنایا ہے وہ کیا ہے کہ عورت کو زیب و زینت سے محبت ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک عیب ہے، اگرچہ یہ اس کے لیے عیب نہیں ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اس کی فطرت کا حصہ ہونا بھی تو ایک عیب ہے نا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے میرے بھائی، جس مرد کو زیادہ زیب و زینت کا شوق ہے نا، یہ تو بہت ہی بڑا عیب ہے کہ تمہاری تو نیچر نہیں ہے، تم پھر بھی زنانے میں گھس رہے ہو جا کے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بیوٹی پارلر کھول کے بیٹھے ہوئے ہو اور تیار ہونے میں گھنٹہ گھنٹہ لگاتے ہو. یہ میں اتنا جو بولتا ہوں نا، مرد کو زیادہ بیوٹی نہیں ہے، تیار ہونے میں گھنٹہ نہ لگاؤ، تو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کبیرہ گناہ ہے جو اس پر اتنا بول رہے ہو. او بھائی یہ نیچر کے خلاف ہے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو یہ عورت کے پر یہ جو ہے کہ وہ بیوٹی، وہ وہاں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جب بیٹھی ہے تو اٹھ ہی نہیں رہی، وہ ٹھیک ہے اس پہ سوٹ کرتا ہے، آدمی پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. اس لیے میں بار بار بول رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں شریعت کا حصہ ہے بھائی. تیار ہونا ہو، جاؤ نہاؤ دو، کپڑے اس طریقے ہو گیا. ہمارے والد صاحب نیوی میں تھے نا، فوجی تھے، ایسی اسپیڈ سے غسل کرتے تھے، ہم حیران تھے کہ یار یہ. ہمارے والد صاحب جو فوج کے لوگ ریٹائر بھی ہوتے ہیں نا، تو ہوتے بڑے اسپیڈ سے ہر کام ہوتے ہیں ان کے، سستی نہیں ہوتی. فوجیوں میں ایک جو پازیٹیو چیز ہے نا بڑی خاندانی، ساری زندگی سست نہیں رہتے. یہ میں تو کسی بوڑھے فوجی کو بھی دیکھوں نا بتا دیتا ہوں کہ یار اس نے فوج میں ٹائم گزارا ہے، کیونکہ اتنی ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے اور ایسے سارے کام. ہمارے ماموں جو تھے نا، میرے ماموں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، مرچنٹ نیوی میں کیپٹن رہے تھے. تو پہلے وہ MBBS ہوا، آرمی میں چلے گئے. MBBS کی MBBS کہہ رہا ہوں کیا یار، ISSB کلیئر کر کے کہاں چلے گئے؟ آرمی میں. تو جب وہ آرمی میں گئے، میرے سگے ماموں سنتے بھی ہیں بیان، تو ISSB میں جب وہ گئے نا، تو ٹریننگ کے دوران ان کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو گئے. پہلے تو بڑا شوق تھا، آرمی میں جائیں گے، پھول وول لگیں گے، کمیشن آفیسر گئے تھے، پھول وول لگیں گے، یہ ہوگا، سلوٹ ولوٹ. جب ٹریننگ ہوئی ہے نا، تو میری والدہ بتاتی تھی کہ بہانے سے بلاتے تھے کہ ملنے کے لیے آ جائیں، کیونکہ گیسٹ سے ملاقات کے بہانے کچھ دیر چھٹی ہوتی. تو اس وقت وہ بتاتے تھے ہر کام بھاگ کے کرنا ہے، چلنے کی اجازت بولو بھائی نہیں. کیا خاندانی. میں کہتا ہوں ہر آدمی کو 2 سال یا 1 سال جو بھی ٹریننگ وہ ویسے ہی لینی چاہیے، چاہے آرمی. ساری زندگی بن جاتی ہے، سارا مسئلہ ہی سستی کا ہے نا. چلنے کی اجازت نہیں بھائی، یہ کام کرنا ہے دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے آؤ. اور قوم کا حال دیکھو، آپ کسی کو پانی لینے بھیج دو، گھر میں بچوں کو بھیج دو، بیٹھ جاؤ بس. آپ پتہ نہیں کہاں سے پانی لے کر آ رہا ہے بھائی، تو ہب ڈیم چلا گیا ہے کیا تو پانی لینے کے لیے؟ تو یہ سستی کیوں ہے؟ تو وہ میرے والد صاحب چونکہ نیوی سے ریٹائر ہوئے تھے تو چست بہت تھے، چلتے اسپیڈ کے ساتھ. حالانکہ ریٹائرمنٹ بھی انہوں نے پتہ نہیں 1985 میں بہت پہلے ریٹائر ہو گئے تھے، لیکن اسپیڈ ان کی وہی تھی. تو وہ جب نہانے کے لیے جاتے تھے نا، اچھا استری کرتے تھے بھائی موٹی موٹی، اگر کوئی لگا ہوا ہے نا زیر رگڑ رگڑ کے اس پہ غصہ کرتے تھے، او بھائی استری کرو بس، یہ سلبٹنے دور کر دو بس، بہت ہو گیا. اور غسل کے لیے روزانہ نہانے کا معمول تھا. فوجیوں کو جو ایک دفعہ عادت پڑ جائے نا، وہ عادت چھوٹتی نہیں ہے ان کی، نہانے کی عادت تھی روزانہ. تو بس آفس سے گھر آتے تھے ایک دم گئے نہا دھو کے آ گئے. ہم کہتے تھے آپ صابن بھی لگاتے ہیں؟ تو کہتے بھائی پورا پراپر نہاتا ہوں صابن سے، اور صابن کی خوشبو بھی آ رہی ہوتی تھی. ہم حیران ہوتے تھے یار اتنی اسپیڈ کیسے ہے. یہ بات کہاں سے شروع ہوئی یہ اسپیڈ والی؟ یہ اسپیڈ پہ آیا کہاں سے؟ میں بات پتہ نہیں کیا چل رہی تھی یار. عبداللہ مبارک کے جہاد کی بات چل رہی تھی، پھر اس کی بات آئی فصاحت و بلاغت کی کہ ہارون علیہ السلام کو، ہاں اس پہ بات ہو رہی تھی کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جو زیوروں میں پلنا یا بیوٹی یا میک اپ، یہ کس کا کام ہے بھائی؟ عورت کا کام ہے. تو مرد یہ کام مرد پہ سوٹ
نہیں کرتا. مرد پہ کیا سوٹ کرتا ہے وہ میں شعر میں سنا چکا ہوں. اعز مقام فی الدنا سرج سابحین وخیر جلیس فی الزمان کتاب. تیز رفتار گھوڑے کی پشت یا اس جیسے کام, ٹھیک ہے نا, اس جیسے کام. تو خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. عورت کے بارے میں اللہ نے فرمایا بات کرنے میں اس میں قوت بیان نہیں ہے. آپ دیکھ لیں نارملی جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ خواتین جو بیان سن رہی ہیں وہ تو بہت زبردست ماشاء اللہ اللہ نے بات کرنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے. تو لیکن بہت سی خواتین ایسی ہیں بات کیا کر رہی ہوتی ہیں منہ سے نکل کچھ اور رہا ہوتا ہے. او بھائی آپ کہنا کیا, گھروں میں دیکھ لو نا, بحث کر سکتے ہو بھائی, بیوی سے گھر میں بحث کر سکتے ہو دلائی سے, ایسی کھچڑی بنے گی نا آدمی کی کھوپڑی اتنا پاگل ہو جائے گا بھائی کیا دعویٰ کیا ہے, دلیل کیا ہے, یہ دلیل ہے, یہ دعویٰ ہے, یہ علامت ہے. دیکھو جب بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ علامات پیش کی جاتی ہیں, کچھ دلائل دیے جاتے ہیں, کچھ قرائن ہوتے ہیں. ہر چیز کا ایک الگ مرد چھانٹتا ہے, ان سب چیزوں کو کیا کرتا ہے, چھانٹتا ہے. بھئی یہ دلیل نہیں ہے. جیسے میں نے بھی بتایا نا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا, تو یہ دلیل نہیں ہے کہ دوبارہ بنائیں گے, بلکہ یہ جو اس دعوے کو ماننے میں جو چیز رکاوٹ بن رہی تھی نا, اس رکاوٹ کو قرآن نے کیا کیا ہے, دور کیا ہے. کہ اس دلیل سے جو دعویٰ سمجھ میں آ رہا ہے اس میں ایک رکاوٹ ہے, وہ رکاوٹ قرآن نے کیا کر دی, دور کر دی. دلیل تو اللہ کا دعویٰ, اللہ کا یہ کہنا ہے کہ میں زندہ کروں گا. تو اب وہ کیسی کھچڑی بنتی ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, دعویٰ کیا ہے ان کا, نان اسٹاپ بولے چلی جائیں گی. تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بھائی اسپیکنگ پاور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, چاہے مرد میں ہو یا عورت میں ہو. تو یہ اسپیکنگ پاور کیسے پیدا ہوتی ہے, سب سے پہلی شرط ہے زبان پہ قدرت ہو آپ کو. اور زبان پہ قدرت کا بہترین طریقہ عبداللہ بن مبارک کے والد نے کیا سوچا, کیونکہ عربی زبان تھی نا, تو بچے کو کہا عربی زبان کا ایک شعر یاد کرو گے تو 1 درہم ملے گا. بچے تو ظاہر ہے پیسوں کی لالچ میں وہ اتنے انہوں نے یاد کر لیے, اتنے یاد کر لیے کہ وہ جب اتنے اشعار یاد ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وکیبس بڑھ جاتی ہیں آپ کے پاس نا, تو خود شاعر بن گئے. اور جو خود شاعر ہوتا ہے اس کو تو بولنے کا بڑا ملکہ ہوتا ہے, اس لیے عبداللہ بن مبارک کے اشعار بہت زبردست ملتے ہیں. پھر حدیث میں ملکہ پیدا کیا انہوں نے, تو 4 مہینے کیا کیا کرتے تھے, علم حاصل. 4 مہینے بیوی بچوں کو دے دیے, 4 مہینے جہاد کیا, اور 4 مہینے علم حاصل کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بات یہاں آئی کس چکر میں, اسپیکنگ پاور کے ساتھ دماغی طاقت بھی. ارے ان کا کیوں بتا رہا تھا میں, نہیں یہ بات آئی کہاں سے یار, یہ بڑا مسئلہ ہے. ہائے ہائے ہائے, ہاں میں اخلاص پر بتا رہا تھا کہ جب جنت اور جہنم پہ یقین ہوتا ہے نا تو انسان کوشش کرتا ہے اپنے عمل کو چھپائے, ورنہ کام کم ہوگا شو زیادہ. تو عبداللہ بن مبارک کا واقعہ ایک راوی بیان کرتے ہیں, ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے جنگ میں ہم نے دیکھا, اب یہ تو بڑے بزرگ تھے, اللہ والے تھے, پوری رات نمازیں پڑھا کرتے تھے, ان کی عبادتوں کے عجیب واقعات ہیں. انہوں نے کتاب لکھی کتاب الزہد, اس میں زہد سے متعلق دنیا سے بے رغبتی اور اس کے متعلق حدیثیں جمع کی. تجارت بھی کر رہے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی کی باتیں بھی. تو پتہ چلا بھائی پیسہ کمانا ہے, پیسے سے دل نہیں لگانا, دل نہیں لگانا, کمانا کمائے, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو تبھی تو بے فکری سے لڑ بھی رہے تھے, اگر نہیں کماتے تو بار بار میدان جنگ میں فون آ رہا ہوتا بیگم کا, گھر میں کھانے کو ہے نہیں, ادھر کافروں کی فکر پڑی ہوئی ہے ان کو, تو لڑ سکتے تھے. پھر وہ کہتے یار پہلے میں گھر میں تو جہاد کر لوں, ہیں پہلے وہاں جہاد کروں گا پھر آؤں گا ادھر. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کیا کیا, وہ کسی نے بتایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے ڈھاٹا باندھا ہوا ہے اور ایسی بہادری سے لڑا ہے کہ دشمن کی صفوں میں گھس کے بہت تہلکہ مچا دیا اس نے. اب دیکھو ہم اگر ایسی بہادری کریں تو ہم تو چاہیں گے کہ ویڈیو بن رہی ہو نا اس کی, ایک دفعہ تو تصویر آ جائے, نہ چاہتے ہوئے بھی آ جائے, کیونکہ ڈھاٹا باندھ کے لڑنے کا رواج تھا نہیں, لوگ منہ کھول کے لڑا کرتے تھے. لیکن انہوں نے کہا جب میں بہادری کے جوہر دکھانے ہیں تو منہ ڈھانپ کے لڑوں گا. ہم کیا کہتے ہیں کہ بزدلی دکھانی ہے تو منہ چھپا کے بھاگو, ایسا ہی ہوتا ہے نا, بہادری دکھانی ہے تو منہ کھول کے لڑو.
تو انہوں نے کیا کیا, ایک وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں ڈھاٹا باندھا ہوا ایک شخص آیا اور ایسے لڑائی لڑی اس نے, پھر پیچھے پلٹ کے پھر دوبارہ حملہ. کہہ رہے ہم حیران یار یہ کون ہے. کہہ رہے ہیں پھر میں نے جا کے نا ایک دم ماس پکڑ کے نیچے گھسیٹا تو دیکھا فَإِذَا ہوا عبداللہ ابن المبارک. وہ کون تھے؟ عبداللہ ابن مبارک. راتوں کو نماز اس قدر لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے, اتنی لمبی. ایک دفعہ اچھا یہ کوشش کرتے تھے کہ جب سب سو جائیں تو میں اٹھوں تاکہ میری نماز کا لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو ایک دن کسی نے دیکھ لیا یار یہ تو سوتے ہی نہیں ہے, پوری پوری رات نماز پڑھتے ہیں, دن میں پھر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں, تو ان کی نیند ہی بہت تھوڑی ہے. تو ایک دن کسی نے نا کیا کیا کہ میں دیکھتا ہوں یہ کرتے کیا ہیں, تو وہ ان کے ساتھ سو گیا. راوی کا بیان ہے کہ میں ان کے ساتھ کیا کیا, میں نے وہیں جنگل میں جہاں بھی میدان میں سو گیا. کہتے میں سویا نہیں تھا, میں نے ایسے شو کیا جیسے میں سو گیا ہوں, میں ان کی رات کی عبادت دیکھنے کے لیے. پھر کہتے ہیں میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کے دیکھا تو ان کو جب اندازہ ہو گیا نا سب سو گئے ہیں, اب کوئی نہیں جاگ رہا, تو یہ کھڑے ہو گئے. کہہ رہے صبح تک ہی اللہ سے راز و نیاز میں لگے رہے. کہہ رہے میں ان کو دیکھتا رہا. کہہ رہے میں نے پھر کیا کیا, میں نے صبح ان کو بتایا کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے. کہہ رہے اتنا شدید غضبناک ہوئے کہ مجھ سے بات چیت کرنا چھوڑ دی. کہہ رہے زندگی میں جب بھی ان سے ملاقات کرتا ان کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ہوتے. دیکھو ہماری کوئی برائی اگر دیکھ لے اور بتا دے کہ میں نے آپ کو اس جرم میں دیکھ لیا ہے, زندگی میں ہم جب بھی اس سے ملیں گے ہمارے چہرے پہ سلوٹیں آئیں گی نا, کیا خیال ہے, نفرت ہوگی نا کہ اس کو میرے عیب کا پتہ چل گیا اور اس نے دیکھا ہے باقاعدہ. تو یہ عمل عبداللہ بن مبارک کا کس پر ہو رہا ہے؟ نیکی پر. نیکی کا پتہ کیوں چل گیا اور اس نے دیکھا, کوشش کیوں کی مجھے دیکھنے کی. کیا اخلاص کا معیار بھائی. تو یہ موٹیویشن ان لوگوں کو کون سی یوٹیوب پہ انہوں نے کوئی گوروں کو سنا تھا میرے بھائی, کون سے ہندو موٹیویشنل اسپیکر کو سنا تھا, کون سی فیسیں دے کے ورک شاپ کی تھی. یہ موٹیویشن ان کو کہاں سے مل رہی تھی؟ قرآن سے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن کی آیتیں سنتے تھے کہ اللہ نے مومنین کی جان اور مال کے بدلے میں, جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے. اب تمہاری جان نہ تمہاری ہے نہ تمہارا مال تمہارا, جنت کی یہ قیمت ہے. تو جن کو جنت پہ یقین ہے وہ کہتے ہیں اللہ تو بہت سستی قیمت ہے. اب وہ اتنی شوق سے لڑا کرتے تھے کہ بھائی اس کے بدلے میں کیا ہے, جنت یقاتلون فی سبیل اللہ. فرمائے پھر جنت کی بدلہ کیسے, جنت کی قیمت کیسے دیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. فیقتلون ویقتلون, شہید قتل بھی کرتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں. تو عبداللہ بن مبارک نے کہا میں جب تک اللہ کی راہ میں لڑ کے دشمنوں کو قتل نہیں کروں گا جنت کی قیمت ادا کرنے کا اہل نہیں بنوں گا. قرآن میں دیکھو نا اللہ کیا فرماتے ہیں, ہمارے نیک بندے وہ کیا کرتے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. سورہ دہر اٹھا کے دیکھو, اور غریبوں سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء, اس کا بدلہ بھی نہیں چاہیے. چلو بدلہ تو پھر بھی بڑی چیز ہے, ولا شکورا, شکریہ بھی نہیں چاہیے. یہ بھی نہیں کہنا کہ شکریہ آپ کا, یہ نہیں چاہیے. شکریہ تو اس کام کا ہوتا ہے جس میں احسان ہو. ہم تو تمہارے لیے کر نہیں رہے, ہم تو اپنے لیے کر رہے ہیں. کیسی موٹیویشن ہے بھائی قرآن کی. تو ممکن ہے کس کوئی غریب ان سے پوچھے کہ تم اپنے لیے کیسے کر رہے ہو, تو آگے اس کا جواب ہے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اصل میں ایک دن آنے والا ہے بڑا سخت, میدان حشر ہوگا جس میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا. اس دن کی سختی سے بچنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں اس بھوک کی سختی سے نکالیں, اور پھر کل قیامت کے دن تمہارا ریفرنس دیں اللہ سے کہ اللہ ہم نے دنیا میں تیری مخلوق پہ ترس کھا کے اپنا مال خرچ کیا تھا, آج جس عذاب میں ہم ہیں تو ہم پہ ترس کھا. تو ہمارے پاس ایک حوالہ ہوگا, ایک ریفرنس ہوگا, ایک وسیلہ ہوگا, اس عمل کو پیش کر سکیں گے تیرے سامنے. بتاؤ ایسی موٹیویشن قرآن کے علاوہ, جنت جہنم کے علاوہ کسی کو مل سکتی ہے؟ یہ ہے وہ موٹیویشن, یہ ہے وہ آگ جو قرآن ہمارے سینوں میں بھرنا چاہتا ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم, جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے اپنے رب کے پاس عیش کے
باغات ہیں. اب چونکہ وہ باغات نظر نہیں آ رہے, وہ باغات نظر نہیں آ رہے. جو چیز نظر آتی ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ اتنی انویسٹمنٹ ہے اور جو پروفٹ ہے وہ 20 گنا زیادہ ہے, فوراً ہر آدمی قرضے لے کے انویسٹمنٹ کرے گا نا. یہاں انویسٹمنٹ تھوڑی ہے, نفع بہت زیادہ جنت کی صورت میں, پھر بھی اس انویسٹمنٹ کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کیونکہ جنت نظر نہیں آ رہی. تو اللہ نے اس کے ہونے کی دلیل دی ہے اگلی آیت میں, اس کے ہونے کی, کہ تمہیں نظر نہیں آ رہی لیکن اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے اس کے ہونے کی. وہ کیا ہے؟ ام نجعل المسلمین کالمجرمین. اگر جنت نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو ہماری مان کے چلیں گے, عدل و انصاف کے ساتھ چلیں گے, اچھے کام کریں گے, برائی سے ظلم سے بچیں گے, ان کا فیوچر اور جو جرائم کر کے آئیں گے ان کا فیوچر, دونوں کا فیوچر سیم ہوگا. ام نجعل, کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے خود سوچو, نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی. اگر اچھا عمل اور برا عمل دونوں کا انجام سیم ہے, ارے تم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, ایگزامینر نے آپ کو آ کے بتایا کہ پیپر حل کرو یا نہیں کرو, نتیجہ ایک ہی نکلے گا. آپ پوچھیں کیوں؟ کہہ رہے اس لیے کہ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا رزلٹ اناؤنس, بولو نا نہیں ہوگا تو آپ اسی وقت پیپر کے 2 ٹکڑے کرو گے, چاہے پورا آتا ہی کیوں نہ ہو. بولے کہ پھر میں کیوں ٹائم ویسٹ کروں بھائی. تو یہ دنیا میں کوئی ایسا امتحان ہے کہ پیپر حل کرنے والے اور حل نہ کرنے والے؟ وہ تو کرونا کی وجہ سے حکومت نے کہا تھا کہ بغیر پیپر کے اگلے سال, وہ سپریم کورٹ نے اس کو بھی کیا کر دیا, ریجیکٹ, کہ یار دنیا میں بھی امتحان بہرحال دینا پڑے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے بھائی جو ہزاروں خداؤں کو پوج رہے ہیں, جو اللہ کو چھوڑ کے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھک رہا ہے, جو اللہ کی مان کے نہیں چل رہا, اس کا جو زنا کر رہا ہے, جو شراب پی رہا ہے, جو قتل کر رہا ہے, جو یتیموں کا مال دبا رہا ہے, وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. اور جو اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے عبداللہ ابن مبارک جیسا ہے, بھائی ڈھاٹے باندھ کے اپنی نیکیوں کو چھپا کے, اور صدقات و خیرات وہ لوگ کتنا کیا کرتے تھے اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے. اسلاف میں جو صدقات و خیرات تھے نا, وہ ہمارے والے تو آج کل اس پہ تو بیان بھی جائز نہیں ہے, اتنی سخاوت تو ہم افورڈ کر نہیں سکتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا. انہوں نے ایک غلام کو دیکھا, وہ کیا کر رہا ہے, روٹی کھاتا ہے نا. پہلے زمانے میں بڑی غربت تھی, ایک روٹی مل جاتی بڑی بات تھی. تو وہ روٹی کے ایک ٹکڑا کھاتا ہے, سامنے دوسرا ٹکڑا سامنے کتا بیٹھا ہوا ہے اس کو دے رہا ہے. یہ بڑی اس وقت بڑے ظرف کی بات تھی یہ, کہ آپ آدھی روٹی جانور کو کھلا دیں. لوگ انسان کو نہیں, کیونکہ غربت بہت تھی نا. اب تو غریب کو روٹی دو وہ مانتا ہی نہیں ہے یہ کیا ہے. تو غریب جو ہے نا اس کو بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ چاہیے. وہ ایک غریب گیا نا کسی ایریا میں بھیک مانگنے, کسی نے کہا کل آنا, کہہ رہے کل کے چکر میں لاکھوں روپے پھنسا ہوا اس علاقے میں میرا, کل کے چکر میں اس ایریا میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے. تو وہ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ غلام ایک لقمہ خود اور دوسرا لقمہ کتے کو. حضرت حسن خاندانی تھے. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ خاندانی ہونے کی علامت, کہ غیرت مند لوگوں پہ خرچ کیا کرو. یہ جو عجیب سی سوچ کے ہے نا پیشہ ور, جن کو بھیک دو تو اور بھکاری, ان کو مت دیا کرو, عزت دار لوگوں کو تلاش کر کے دیا کرو. تو حضرت حسن نے دیکھا کہ یہ غلام آدھی روٹی ایک لقمہ خود ایک کتے کو. تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ بھائی تم ایسا کیوں کر رہے ہو. وہ غلام اگر یہ کہتا ہے نا کہ یہ کتا بھوکا ہے, بھوک سے مر نہ جائے, تو میں نے کہا آدھا اس کو کھلا دوں, تو بھی غلام کے خاندانی ہونے کی علامت تھی. لیکن غلام نے جواب ایسا دیا جس سے پتہ چلا کہ یہ چھوٹا موٹا خاندانی نہیں, یہ بہت ہی بڑا کوئی خاندانی ہے. غلام نے کہا مجھے شرم آ رہی ہے کہ جانور میری طرف دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا, ترس رہا ہے, اور میں اس کے سامنے پورا کھا لوں. تو وہ بیچارہ ترسائی بھی نظروں سے دیکھ, بھوکا ہے نہیں ہے, یہ اس کا ہیڈ ایک ہے.
عزت دار آدمی کو بھائی کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہو اور آپ کھا رہے ہو اور وہ ایسے یوں کر کے دیکھ رہا ہو ایسے ترسائی ہوئی نظروں سے, عزت دار آدمی کے حلق میں نوالا بولو بھائی نہیں اترتا. یا تو بولے گا بھائی ادھر جا کے بیٹھ جا, مجھے تمیز سے کھانے دے, یہ بولے گا نا, یا اس کو کھلائے گا اپنے ساتھ. اور جس میں عزت نہیں ہے وہ کہے گا ہاں نوالا قریب لا لا کے دکھا دے گا, بولے اور ترس تو اور پریشان ہو, تیری سزا یہی ہے. تو عزت دار آدمی کو کسی بھی ایسے شخص کے سامنے, ایسی مخلوق کے سامنے کھاتے ہوئے حیا آتی ہے جو للچائی ہوئی نظروں سے آپ کو دیکھ رہا ہو. تو انسانوں میں تو لوگ اس کا خیال کرتے ہیں, جانوروں میں نہیں کرتے. تو کتے کی تو ویسے بھی عادت جتنا مرضی کھلا دو پھر بھی وہ ایسے دیکھے گا جیسے زندگی میں اس کو کبھی کھانے کو ملا ہی نہیں ہے, وہ ایسے ہی بیٹھ جائے گا آپ کے سامنے آ کے. تو حضرت حسن نے دیکھا کہ یہ غلام ایک لقمہ خود کھاتا ہے, ایک کس کو کھلا رہا ہے, کتے کو. پوچھا بھائی, انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے, میرے سامنے ایسے بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے کہا چلو ہم بھی کھا رہے ہیں تو تم بھی کیا ہو جاؤ, شریک ہو جاؤ, کھا لو تم بھی. حضرت حسن کو اندازہ ہوا یہ غلام کیا ہے, بولو نا یار خاندانی. تو اس پہ خرچہ بھی خاندانی ہونا چاہیے. ہم ہوتے پہلا تو ہم اس کو مشورہ دیتے کہ یار کتے کو ہوش کر کے بھگا دے, پہلا مشورہ ہمارا یہ ہوتا. وہ تو کتا ہے, اس کا تو کام ہی یہی ہے, تو انسان ہے نا. پھر ایک ڈنڈا ہٹ چلے یہاں سے, اور کتے سے زیادہ اسپیڈ میں بھونکنا شروع کر دیتے معذرت کے ساتھ. کتے کو بھگاتے ہم سب سے پہلے. اور اگر تھوڑے اور اونچے خاندانی ہوتے تو یہ حرکت نہیں کرتے. پھر ہم کہتے کہ بھائی آپ کا اپنا پیٹ آدھی روٹی سے بھر جائے گا, وہ کہتا ہاں بھر جائے گا, چلو پھر ٹھیک ہے, شاباش, ویل ڈن, کیپ اٹ اپ, ٹھیک ہے نا, اچھا کیا, چنگا کتا سی. اتنی حوصلہ افزائی کر کے پتلی گلی سے نکل جاتے. بہت زیادہ کرتے تو یہ کرتے یار تو نے آدھی روٹی کتے کو کھلا دی, آدھی خود کھا لی, تو یہ آدھی میں تجھے دے دیتا ہوں تاکہ تیرا حصہ پورا ہو جائے. تو نے ایک روٹی تجھے مولا نے دی تھی نا, مالک نے, کھانے کے لیے, تو میں گھر سے لے کر آ رہا ہوں, کھانا کھا لے. خاندانی لوگوں کا کی سخاوت کا یہ طریقہ دیکھو. خاندانی آدمی کو جب غصہ آتا ہے نا تو غصہ بھی کیا ہوتا ہے, خاندانی ہوتا ہے. تو اس لیے منہ ہلا دیا کرو. کمنٹس میں لوگ لکھے ہوتے ہیں, ابے بول لیا کرو, لوگوں نے کمنٹس میں لکھا ہوا ہوتا ہے, گردن ہلا لیا کرو, لوگوں نے کمنٹس میں نا یوٹیوب پہ بیان کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے. اب تو لوگوں کو بھی اشکال ہو رہا ہے, آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی کسی کی. تو حضرت حسن نے یہ نہیں کیا, ہم ہوتے تو آدھی روٹی گھر سے لا کے دے دیتے, ویل ڈن, زیادہ زیادہ یہ کر لیتے. حضرت حسن نے کہا یہ بندہ کیا ہے, یہ غلام بننے کے لائق نہیں ہے. غلام تو نیچ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں غلام. حضرت حسن نے کہا کہ تیرا مولا کون ہے, انہوں نے کہا وہ فلاں ہے. یہ باغ کس کا ہے, انہوں نے کہا یہ باغ بھی میرے مالک کا ہے. حضرت حسن نے کہا کہ اس کو تو آزاد کر دے, اس کی منہ مانگی قیمت لے. ظاہر ہے کوئی اپنے غلام کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک کہ منہ مانگی قیمت نہیں ملتی. اس نے منہ مانگی قیمت لگائی ہے, اور حضرت حسن نے اس کو پیسے پکڑائے اور غلام کو کیا کیا, آزاد. ابھی کام مکمل نہیں ہوا. انہوں نے کہا یہ تیرا باغ کتنے کا ہے, ابھی تو صرف غلام آزاد ہوا ہے نا, باغ کی ویلیو لگا. ظاہر ایک آدمی کا جب بیچنے کا ارادہ نہ ہو, اس کو بیچنے پر آمادہ کرنے کے لیے اچھی خاصی قیمت لگانی پڑتی ہے. اس نے کہا لگاتا رہا, بالآخر باغ اس کی منہ مانگی قیمت پہ اس سے خریدا, اور غلام کو پہنایا نہیں, کیا کر دیا بھائی, گفٹ کر دیا. تو وہ جانتے تھے کہ خاندانی لوگوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آدمی جب آدھی روٹی میں یہ احسان کر رہا ہے تو جب اس کو باغ آئے گا پھر مخلوق کی کیسی خدمت کرے گا یہ. اور ہم چوروں چکوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں, تعاون, اور بھکاری بنا رہے ہوتے ہیں ان کو, مانگنا سکھا رہے ہوتے ہیں ان کو. اور وہ بھی ایسا تعاون ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے بھائی. وہ تعاون بھی ایسا ہوتا ہے کہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج تو میں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, کیونکہ وائپر والے کو 5 روپے عطا فرمائے ہیں, جو گاڑی کا شیشہ صاف کرتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا. ہاں میں یہ کہہ رہا, دیکھو جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کی سخاوت, یہ تو وہ چیزیں جو ان کی روایتوں میں کتابوں میں آ گئی ہیں. چھپ کے کتنا کیا ہوگا ہے بھائی, چھپ کے کتنا کچھ کیا ہوگا. اور یہ بھی آپ سے عرض کروں, حضرت حسن جو اتنے مالدار تھے, اس کی وجہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.
حضرت معاویہ نے اپنے دور حکومت میں اہل بیت کا بہت خیال رکھا ہے. بیت المال سے ان کے لیے بھاری بھرکم وظیفہ جاری کیا ہے کہ یہ نبی کے خاندان کے لوگ ہیں, ان کا وظیفہ بھی کیا ہونا چاہیے, خاندانی. نہیں آ رہی بات, ان کا وظیفہ بھی کیا ہونا چاہیے, خاندانی. جیسے حضرت عمر نے جب بیت المال سے وظیفے جاری کیے تو امہات المومنین کے لیے الگ سے, اور جو بدر میں شریک تھے ان کے لیے زیادہ, جو بدر کے بعد تھے ان کے لیے کم. تو وظیفہ بھی خدمات کی بیس پہ ملتا ہے نا. گورنمنٹ نہیں اسکالرشپ دیتی, کسی کے لیے زیادہ کسی کے لیے کم. تو جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں نا, وہ ان کی ان خوبیوں کو کبھی بیان نہیں کریں گے کیونکہ ان کو ذاتی بغض ہے, ذاتی چڑ ہے. تو اہل بیت کا بہت خیال کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو خیر, تو اللہ رب العزت نے میرے بھائی ہمیں جنت کی خوشنما نعمتیں بیان کی ہیں, اور اللہ نے فرمایا یقین نہیں آتا تو کامن سینس استعمال کرو, اگر جنت جہنم نہیں ہے تو ام نجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم اللہ کی مان کے چلنے والے اور جرم کرنے والوں کو ایک جیسے کر دیں گے. یہ سوال ہمارے لیے کافی تھا, عقل مند کے لیے اتنا سوال کافی ہے, لیکن اللہ نے اور زیادہ جو ہے نا سمجھانے کے لیے فرمایا ما لکم, تمہیں ہو گیا ہے کیف تحکمون, کیسے فیصلے کر رہے ہو. کیونکہ بہت سے لوگ دنیا میں اس آیت کو سن کے بھی جنت جہنم پہ یقین نہیں کرتے اور کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے ہم کیا ہو جائیں گے, ختم. تو اللہ فرماتے ہیں ما لکم, تمہیں ہو گیا ہے. ما لکم کیسے عجیب الفاظ ہیں, تمہیں ہو گیا ہے. کیا روٹی نہیں کھاتے, کیا کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے کیا؟ ما لکم کیف تحکمون, کس قسم کے فیصلے کر رہے ہو. یعنی تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ اگر آخرت نہیں ہے, جنت جہنم نہیں ہے, تو بھائی دنیا میں کیسے کیسے ظلم ہوئے, 100 انسانوں کے قاتل گزرے ہیں. کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جن کے سینے میں دل نام کی چیز نہیں. ہمارے ایک دوست نے بتایا بوسنیا میں وہ کسی ٹرسٹ میں جو ہے نا مدد کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے مظلوم, انہوں نے وہاں ایک ظلم دیکھا اپنی آنکھوں سے. انہوں نے کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا, ایک سربی, جو سرب تھے نا جن کے بوسنی کے مسلمانوں سے لڑائی ہو رہی تھی, وہ بیچارے ڈپریشن میں چلے گئے تھے یہ منظر دیکھ کے. ان کو پھر ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑی ہیں ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے. کہہ رہے میں نے ایسا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ظلم اگر کوئی شخص دیکھ لے تو پاگل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ تو ان کے اعصاب مضبوط تھے تو معاشرے میں سروائیو کر رہے ہیں. معصوم بچوں کو عورت کی گود سے لیا جاتا, وہ چیخ رہی ہے بیچاری, اور اسی کے سامنے اس کا گردن کاٹ کے 2 ٹکڑے کر کے سر ماں کی گود میں ڈال دیا جاتا. یہ ہلکا ہے, اس سے بھی بڑے جرم ہوئے. کہہ رہے ہیں کہ کھمبے کے ساتھ جو ہے نا جوان لڑکیوں کو باندھ دیا جاتا برہنہ کر کے, اور 3-3 4-4 دن وہ بھوکی پیاسی رہ کے مر جاتی تھی. وہ کوئی قریب اگر آنے کی کوشش کرے نا ان کو بچانے کے لیے تو اگلا کھمبا اس کے لیے تیار ہے, اس کو لٹکا دیں گے. کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ جب مسلمانوں پہ یہ ظلم ہوئے تو وہاں کے عیسائیوں نے احتجاج شروع کر دیا, یہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. باپ اپنی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے تڑپتا ہوا مرتا ہوا, مگر باپ کچھ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ اگر جائے گا قریب تو دوسرے کھمبے پہ کون ہوگا, باپ ہوگا. کہہ رہے ہیں وہاں ہم نے عیسائیوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے آگ لگائی ہے اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہ مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ عیسائیوں کو ظاہر سینے میں دل تو ہوتا ہے نا. کہتے غیر مسلموں نے کہا کہ یہ بہت ہو رہا ہے. کہہ رہے اس سے میں تو کچھ باتیں تو بتا نہیں سکتا نا, ریکارڈ ہوتی ہیں, پھر وہ ظاہر ہے پھر لوگ بہت برے اثرات بھی پڑتے ہیں لوگوں کے اوپر. اس سے بھی زیادہ ظلم جو آپ تصور نہیں کر سکتے, قیدیوں کے ساتھ جو حالات, کئی مہینے بھوکے, کیا کھا رہے ہیں, بسکٹ کا کہیں سے ذرہ مل گیا نا, وہ 4 قیدی مل کے اس ذرے کے 4 حصے کر رہے ہیں بھائی, اور منہ میں چوس رہے ہیں اس کو. اس طرح حال, جس برتن میں قضائے حاجت ہو اسی برتن میں کھانا بھی لایا جا رہا ہے. قضائے حاجت کی الگ سے جگہ نہیں. جیلوں میں کیا ہوتا ہے, وہیں قضائے حاجت, وہیں پیشاب, وہیں سونا ہے. یہ اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بھائی لوگوں کو جیلوں کے اندر. یہ تو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا آرام سے, ہمیں کیا پتا دنیا میں جیلوں میں کیا ہو رہا ہے. یہ چیزیں تو یونائٹڈ نیشن کے علم میں آتی نہیں ہیں. اقوام متحدہ کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے, لیکن ظلم کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں.
ایسے ایسے ظلم دنیا میں ہوئے ہیں کہ قیدی کو اٹھا کے پنجرے میں ڈال دیا ایسے کبڑا بنا کے, وہ کئی مہینوں تک اسی پنجرے میں ٹیڑھا بیٹھا رہا اور وہیں پر اس کی موت واقع ہوئی ہے. یہ جو آج بہت سی ویکسین جو دوائیں ایجاد ہوئی ہیں نا, ان میں جنگی قیدیوں پہ تجربے بھی ہوئے ہیں. جو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے نا, اس میں بہت خطرناک تجربے جنگی قیدیوں پہ ہوئے ہیں جن کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا. آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. قیدی کو جیل میں ڈالا گیا, کئی قیدیوں کو. اب سائنسدان تجربہ کر رہا ہے کہ کئی دنوں تک زندہ رکھا جائے, جگایا جائے کسی انسان کو تو کیا ہوتا ہے. تو اب قیدی کو سونے نہیں دیا جا رہا, صرف تجربہ کرنے کے لیے کہ ریسرچ آئے گی نا سامنے. اب ریسرچ کے لیے یار آپ ایک انسان کو اس کی بھیٹ چڑھا رہے ہو, اس کو سونے نہیں دیا جا رہا. آپ ذرا تصور کر لو, 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کیا حالت ہوگی. اس کو سونے نہیں دیا جا رہا. وہ پاگل ہو گئے, وہ چیخ رہے ہیں, وہ نوچ رہے ہیں دیواروں کو, وہ سر پھاڑ رہے ہیں. تو تجربے کیے جا رہے ہیں. یہ جنگی قیدیوں کے ساتھ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے نا, یہ تو بہت ہی خطرناک ہوتا رہا ہے. مسلمانوں نے یہ جرم کبھی بھی نہیں کیے جنگی, کیونکہ قرآن ان کو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تم نے ظلم کیا میں پکڑوں گا. ان کو کون پکڑتا بھائی؟ تو یہ کرتے رہے ہیں ظلم. یہ تو خود ان کے کچھ عقل مند لوگوں کو خیال ہوا یونائٹڈ نیشن بنی کہ کچھ کنٹرول, تو اس سے بھی کچھ کنٹرول ہوا ہے, مکمل کنٹرول. کیوبا میں دیکھو نا کیا ہوا ہے قیدیوں کے ساتھ, کسی قانون کو نہیں مانا. تو بڑے بڑے ظلم ہوئے بھائی انسانوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا ان کا, ان کے بچے, ان معصوم بچوں کو گود سے چھین کے انہی کے سامنے 2 ٹکڑے کیے گئے. بہت کچھ ہوا ہے اس دنیا میں. تو یہ مر کے ختم ہونے والے نہیں. اللہ فرماتے ہیں ما لکم, تمہیں ہو کیا گیا. اتنے بڑے بڑے سفاک اور ظالم اور مظلوموں کی چیخ و پکار, ان میں کئی مظلوم ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو پکارا ہے اور اللہ نے دنیا میں ان کی مدد نہیں کی. تو یہ تو اللہ کی غیرت کو چیلنج ہے. وہ کہیں گے اللہ تو نے دنیا میں تو ہمیں مرنے دیا, ہم تو تجھے پکارتے رہے. ہم پولیس کو پکارتے پولیس آ جاتی, فوج کو پکارتے فوج آ جاتی, تجھے پکارا تو نہیں آیا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. میں مظلوم کی پکار فوراً بعض دفعہ اس پر جواب اس لیے نہیں دیتا, انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, ایک ایسے دن کے لیے مہلت دے رہا ہوں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. افئدتہم ہوا, دل ان کے صبر سے خالی ہو جائیں گے. وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب, اے نبی ان کو اس دن سے ڈرا دو جس دن ان ظالموں پہ عذاب آئے گا. فیقول الذین ظلموا, آج جو یہ مظلوموں پہ کمزوروں پہ ظلم کر رہے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے, یہ ظالم کہے گا اخرنا الی اجل قریب, اے اللہ ایک دن کی مہلت دے دے کہ ہمیں مظلوموں سے معافی مانگنے کا موقع مل جائے, ہمیں ظلم کی تلافی کر دیں. اللہ فرماتے ہیں ایڑیاں رگڑو گے, ساری دنیا کی دولت بھی دے دو گے, 1 سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں ملے گی. تو یہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے. آج دنیا میں ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج بھی ہو رہا ہے. کس طرح سے مظلوموں کی چیخو پکار دنیا کی کانوں میں پہنچ, کوئی مدد کرتا ہے؟ وہ اللہ کو پکارتے ہیں. تو بھائی اللہ بھی مدد نہیں کر رہا, لوگ بھی نہیں کر رہے, تو پھر اللہ میں اور ان ظالموں میں فرق کیا ہو گیا؟ تو اگر مر کے مٹی ہو کے میرے بھائی ختم ہو جانا ہے, پھر اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر, اللہ بھی اسی طرح ظالم ہے جس طرح انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں, وہ بھی کسی کی پکار نہیں سنتا. لیکن اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ما لکم, تم سمجھتے ہو کہ میں مجرمین کو چھوڑ دوں گا, ما لکم, تمہیں ہو کیا گیا ہے, کیف تحکمون, تم کیسے فیصلے کر رہے ہو. اللہ ظالم نہیں ہے, وہ انتقام لے گا, اور اس نے انتقام کے لیے ایک دن رکھا ہے. یہاں دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں اور ظالم پھر بھی پنپ رہے ہیں. دیکھو اللہ نے سورہ بروج میں بیان کیا نا کہ ایک بادشاہ کی قوم تھی, جب لوگ ایمان لے آئے تو بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جو جو ایمان پر قائم ہے سب کو آگ میں ڈال دو, خندقیں کھدوا کے. سورہ بروج میں ہے نا, تو قرآن میں آتا ہے کہ ایک ایک کر کے سب کو اس نے خندقیں کھدوا کے آگ میں پھینک دیا, اور چیخو پکار لوگ سنتے رہے ہیں. کسی نے مدد کی ان کی؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے کہ اس بادشاہ پہ فوراً عذاب آ گیا, زلزلہ آیا, نہ نہ نہ, وہ بادشاہ کی حکومت کیا ہو گئی؟ کامیاب. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں, ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم
وہ بادشاہ وقتی طور پر پنپ پایا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. جس آگ میں اس نے ان ایمان والوں کو پھینکا تھا نا, اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ اس سے کئی گنا زیادہ گرم آگ میں جلتا رہے گا وہ. تو بھائی آخرت پر اگر یقین نہیں کرتے تو اس کا مطلب پھر اللہ میں اور ظالموں میں فرق نہیں ہے. تو اللہ کرما ما لکم, تمہیں ہو کیا گیا ہے. صاف پتہ چلتا ہے بھائی ایک دن آئے گا جس میں اچھے عمل والے کو جنت ملے گی اور برے عمل والے کو